हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्क हेक्टर की। मार्क हेक्टर ने अपने अपडेट शेयर की हैं। ये कंपटीशन में इन्होंने रिसेंटली तो नहीं कह सकते, मगर थोड़ी देर दिन पहले हिस्सा लिया था, मगर उसमें इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था अपने थाइस के लिए। मगर आप एज अ होल इनका फ्रेम देख सकते हैं, इनकी बॉडी देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फिज़ीक है इनकी, खूबसूरत फिज़ीक है। मगर कमियां तो हर किसी में होती हैं। कुछ लोग उन कमियों को पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेते हैं। खैर, इन्होंने ये शो किया है कि भाई मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया था ताइस के लिए। एक किस्म का एक स्टेटमेंट है, ख़ुद तो नहीं बताया मगर उससे यही पता लग रहा है कि भाई थाइस के लिए मुझे क्रिटिसाइज़ किया, बट आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट। जो कि आप इस छोटी सी एक वीडियो इन्होंने अपलोड की है उसमें पता भी लग रहा है कि भाई अपने थाइस पे ये वर्कआउट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनके पास भी जो कोचेज़ होंगे, जो इनके दोस्त होंगे, जो इनके ऑडियंस होंगे, फैंस होंगे, वो भी मेंशन करते होंगे कि भाई ये पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है ये आपका कमज़ोर है, और वो देखते भी होंगे। ये नहीं है कि भाई ये लोग बस आंखें बंद करके आ जाते होंगे। और यही दिखाने के लिए मेरे ख्याल में इन्होंने ये वीडियो अपलोड की है। अपने हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और ये चाहते होंगे डेफिनेटली कि भाई मेरे थाइस जो है वो तगड़े ज़बरदस्त किस्म के हो जाए, जिस तरह के एक ओलंपिया के बॉडी बिल्डर के होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि होते हैं, क्योंकि होने को तो बहुत बॉडी बिल्डर्स ऐसे भी हैं जिनके बहुत ही बेकार किस्म के थाइस होते हैं, और फिर भी वो आ जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। बट इनके थाइज अच्छे हैं, बुरे नहीं है, मगर इनका अपर जो फ्रेम है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा किस्म का फ्रेम है इनका। अपर बॉडी बहुत ही अच्छी है। तो थाइज जो है इनकी वो थोड़ी सी क्रिटिसिज्म में आ जाती है, और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके थाइस को कि भाई पता नहीं आप लगाते नहीं हो या क्या नहीं कर रहे हो। तो वही मेरे ख्याल में एक बात प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो इन्होंने डाली हुई है कि भाई लगा तो मैं रहा हूँ, मगर अभी टाइम तो लगेगा डेवलप होने में। सो देखते हैं इनके साथ, विल विशेस है हमारी, और हाँ देखते हैं कि ये कब और कैसे और कहाँ पर ये अपने भरपूर ताइज और भरपूर फिजिक के साथ फिर हमें स्टेज पे नज़र आएंगे। काफ़ी खूबसूरत फिजिक है, अगर आप इनके देख ले, चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स बहुत ही खूबसूरत है। थाइस भी इतनी बेकार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत ही कोई गाय को सिर्फ थाइस है, बट जिस तरह मैंने आपको एक मरतबा पहले बोला है कि भाई अपर बॉडी इतनी खूबसूरत है, इतनी बढ़िया है और इतनी तगड़ी है कि थाइज ऑटोमेटिकली थोड़े से कमज़ोर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, या आपको लगता है कि थाइज पे वर्कआउट इन्होंने ज़्यादा नहीं किया है। अब बात करेंगे हम इसके बाद विलियम बोनैक की। विलियम बोनैक एक पुराने और मंजे हुए बॉडी बिल्डर हैं। ऑलमोस्ट हर साल हमें दिखते हैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में, और स्पेशली मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करते हैं रेगुलरली। उम्र मतलब है कि उम्र के इन्होंने डिफाई किया है। पहले लोग कहते थे कि भाई उम्र हो गई है और ये और वो, पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, मगर अब वो बात नहीं रही। भाई इन्होंने ये प्रूव किया है कि उम्र कोई जस्ट नंबर। इन्होंने पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, काफ़ी ज़्यादा इन द सेंस इम्प्रूव किया है कि साइज़ तो बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया है, मगर वो शेप वाइज जो इनके मसल्स हैं ना वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आने शुरू हो गए। 3D शेप आ गई है। मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ गेन कर ले, स्पेशली ट्राइसेप्स पे और थाइज पे ज़्यादा वर्कआउट कर ले, और साइज़ थोड़ा गेन कर ले, तो बहुत ही बेहतरीन आ जाएंगे। वरना जिस तरह दूसरे बॉडी बिल्डर ने इम्प्रूव किया है, तो इनका यही होगा कि भाई आप वहीं पर ही रहे हो, या 1 किलो इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है वेट, 2-3 किलो, लेट सपोज 5 किलो बढ़ाया है, तो दूसरे बॉडी बिल्डर्स ने भी तो इस तरह ही किया है, उन्होंने भी 5-5 किलो बढ़ाया है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये उसी तरह दिखेंगे। अब देखते हैं कि अपने साइज़ को एज अ होल कितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं या कितना बढ़ाते हैं। शेप वाइज तो ये बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया शेप है इनका। 3D शेप आना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि और अब और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखना शुरू हो गए पिछले साल के कंपैरिजन अगर कर ले हम इनका। साइज़ वाइज थोड़ा सा गेन किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही गेन किया है। ज़्यादा इनके पास चांस है, ज़्यादा गेन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आप ओलंपिया के लिए इतने सालों से जा रहे हैं, और आपको अगर अभी तक अपने साइज़ बढ़ाने का
بارے میں آپ نہیں سوچ رہے ہیں تو میرا خیال میں آپ سب سے زیادہ اور بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں، کیونکہ اب تو پریپریشن سٹارٹ کی ہوگی، آلموسٹ انہوں نے کہیں نہ کہیں پر کمپیٹ کرنے جائیں گے تو اور بھی زیادہ شرنک ہوں گے. جب اور بھی زیادہ شرنک ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر صاف پتہ لگے گا کہ یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیں، اس سال نئے نئے جو باڈی بلڈرز جو آئے ہیں نیچے سے اوپر، وہ کافی تگڑے قسم کے باڈی بلڈرز ہیں. تو ان کو اپنے میرا خیال میں اپنے اوپر یا لوگوں کے اوپر تھوڑی سی نظر رکھنی پڑے گی، یہ نہ ہو کہ بھئی کوالیفائی نہ کر جائیں. اینی ہاؤ گڈ لک ٹو ہم. دیکھتے ہیں کہ یہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں، اور اس سائز کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ مجھے ٹو بی آنیسٹ پرسنلی مجھے، اگر آپ مسٹر اولمپیا اوپن میں جا رہے ہیں تو یہ سائز سوٹ نہیں کرتا. یہ بہت ہی ہلکا سائز ہے. ابھی اگر آپ سٹیج پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور ٹاپ 10 میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھا سائز گین کرنا پڑے گا. سائز کی بات کریں گے تو اس بندے کے اگزامپل لے لے، ان کا نام ہے برل ویلکن، اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ اگر یاد ہو پچھلے سال جب کمپٹیشن ہو رہی تھی اس سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کوالیفائی کیا تھا اس کمپٹیشن کے لیے، نہیں اگلے سال کے کمپٹیشن کے لیے. اور اگر آپ ان کی جا کر وہ والی تصویریں دیکھ لیں تو وہ مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ لین تھے، سائز بہت کم تھا. یہ ایک کمپٹیشن تو نہیں ہے، اس میں گیسٹ پوزنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ بھئی اگر یہ اس سائز کے ساتھ جائیں گے کمپیٹ کرنے کے لیے تو یہ 212 میں یا اس میں جا کر کمپیٹ کریں گے. مگر پھر انہوں نے جو ایک سال پورا محنت کرا اور سائز گین کیا، میں حیران و پریشان رہ گیا کہ بھئی کیا زبردست انہوں نے ٹرانسفارمیشن کی ہے. اور وہ اب نظر بھی آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ابھی بھی انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ کچھ سیریس قسم کا انہوں نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے کہ اس سال ہی یا ایک سال کے اوپر وہ میں نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ بھئی اسی سال میں نے جیتنا ہے. ایک لانگ ٹرم انہوں نے گول رکھا ہوا ہے اور اس پہ چل رہے ہیں، اور اس کے مطابق میرے خیال میں بہت اچھے انہوں نے رزلٹ گین کیے ہیں. ان کے شولڈرز بہت خوبصورت ہے، چیسٹ بہت بڑھیا ہے، تھائز اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ہے، مڈل سیکشن امیزنگ ہے. جسٹ ان کو میرے خیال میں وہ ایکسٹرا کک کی ضرورت ہے یا خوبصورتی کی ضرورت ہے، اور یا 3D شیپ لے کر آئیں پراپر والا جو دکھے اسٹیج پر، تو میرے خیال میں یہ کمال کر جائیں گے. اور ڈیفینیٹلی میں ان کو دیکھ رہا ہوں اگر اسی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ چل رہے ہوں گے تو نو ڈاؤٹ کہ آگے کے 1-2 سال میں آپ ان کو ٹاپ 5 میں دیکھیں گے. ٹاپ 3 تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ نئے ہر سال اتنے اچھے باڈی بلڈر آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے ٹاپ 3 کو چینج کرتے رہتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو میں ٹو بی ہانسٹ میں دیکھ رہا ہوں اگلے 1-2 سال میں ٹاپ 5 میں. تو ڈیفینیٹلی میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ڈائریکٹ جیسی باڈی ان کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کی طرح دکھتی بھی ہے تھوڑی بہت. ان کے تھائز بہت خوبصورت ہے، قد میں شارٹ ہیں تو اس لیے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں ان کے تھائز. بیک بہت بڑھیا ہے، جس طرح میں نے بتایا. شولڈر آرمز بہت خوبصورت ہے. شولڈر میں وہ 3D والا وہ عنصر تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا میرا خیال میں ایکسٹرا اس پہ ورک آؤٹ کر لے تو بہت ہی بڑھیا دیکھیں گے. ایک اور بندے کی جنہوں نے کافی زیادہ امپرومنٹ کی ہے وہ ہے سسان ہیریٹی، اور یہ ریسنٹلی میرے خیال میں مقابلہ جیتے تھے، کوالیفائی کر لیا تھا مسٹر اولمپیا کے لیے. مگر اب ایک اور کمپٹیشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا، وہ ہے مسل کنٹیسٹ پرو جو کیلیفورنیا میں ہو رہا تھا. اور اس میں انہوں نے حصہ لیا کیونکہ آلریڈی فزیک بنا لی تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو لگے ہاں تو ایک دوسرا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں، اور آپ ان کی فزیک دیکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں جیت گئے ہیں. وائی ناٹ. بہت ہی خوبصورت فزیک انہوں نے ڈیولپ کی ہے ایک سال میں. اس سے پچھلے سال بہت ہی کمزور آ رہے تھے، بہت عجیب سے ان کی فزیک آ رہی تھی. کئی پارٹس ایسے تھے کہ ایک عام بندہ بھی دیکھ لیتا تو کہتے کہ بھئی اس پہ ذرا ورک آؤٹ کر لو، اس پہ ورک آؤٹ کر لو. اس سال
یہ بندہ بہت ہی سیریس آیا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت آیا ہوا ہے. آپ کو میرے خیال میں وہ جگہ ڈھونڈنی پڑے گی کہ بھئی کون سا باڈی پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ارریگولر ہے، یا تھوڑا سا سائز میں کم ہے، یا ریشو وائز کمزور ہے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ورنہ اس بندے نے اپنے اوپر جو محنت کی ہے اور جو یہ رزلٹ شو کر رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے. ابھی اس کے پاس بڑا ٹائم ہے مسٹر اولمپیا میں جانے کے لیے. اگر یہ ان مہینوں میں، ہفتوں میں کہہ سکتا ہوں میں، چلو مہینوں کو چھوڑ دو، اور بھی محنت کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک سیریس کنٹینڈر ہوں گے مسٹر اولمپیا میں. جو ٹاپ کے بڑے بڑے اور خوبصورت باڈی بلڈر ہیں ان کو نیچے دھکیلنے والے میں. تو بیک ان کا چیک کر لیں آپ، ہیم اسٹرنگس چیک کر لیں، بہت ہی خوبصورت. ان کے بیک میں جو یہ کرسمس ٹری بنتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، مطلب ہے کہ بہت ہی بڑھیا ہے. مڈل سیکشن آپ اس کا چیک کر لیں، چیسٹ اور آرمز، یہ کمپلیٹ پیکج لے کر آئے ہیں. مجھے جب ان کا وہ پرانا وہ یاد آتا ہے، ورژن یاد آتا ہے، اور یہ والا دیکھتا ہوں نا، تو زمین آسمان کا فرق ہے. بہت ہی زیادہ فرق یہ لے کر آئے ہیں. انہوں نے لوگوں کو ایک قسم کا ایک ایگزامپل بنا کر دکھا رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی محنت کر لے تو کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے. یہ آپ چیک کر لیں، آپ اس میں کیا مطلب ہے کہ کیا کس چیز کے نمبر کاٹیں گے آپ ایک جج کی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں. تھائز اگر آپ چیک کر لیں، بہت ہی بیلنس تھائز ہے، بہت ہی خوبصورت تھائز ہے. مڈل سیکشن اتنا ہی خوبصورت ہے. اور اچھا، یہ کمپٹیشن ان کے لیے اتنا اہم بھی نہیں تھا کہ اگر یہ جیت جاتے یا ہار جاتے جو مرضی ہو جاتا، آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں. مگر پھر بھی انہوں نے اپنا 100% دیا. اوبیسلی کچھ پرائز منی تو ڈیفینیٹلی ملی ہوگی، میرے خیال میں ملنا بھی چاہیے، جتنا کہ یہ لوگ اپنے اوپر خرچہ کرتے ہیں اور جتنا ٹائم یہ لگاتے ہیں. سو ہی ڈیزرو دیٹ. بٹ آئی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو ہم کہ بھئی یہ مسٹر اولمپیا میں کہاں پر فنش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے محنت کا پل جو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اور کتنا میٹھا ملتا ہے ان کو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.